وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 21-22 حصہ اول. آج کا موضوع: کیا ہمیں اپنے رب کی ملاقات کی امید بالکل نہیں ہے؟ درس کا نمبر ہے 1661. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انہم ليأکلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا. کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے. صدق اللہ العظیم. سامعین اکرام، سورہ فرقان آیت نمبر 21. وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، لولا انزل علینا الملائکۃ، کیوں ہم پر بھیجے گئے، کیوں نہ ہم پر بھیجے گئے فرشتے، او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے. لقد استکبروا فی انفسہم، یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا. وَعَتَوْا عُتُوًّا کبیرہ، اور بہت بڑی سرکشی کی ہے. یوم یرون الملائکۃ، جس دن یہ دیکھ لیں گے فرشتوں کو. لا بشرا، یعنی جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے. لا بشرا یوم اذن، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی نہیں ہوگی. وہ یقولون، اور وہ کہیں گے ہجرم مہجورا، آڑ کر دی جائے. سامعین اکرام دیکھیں، آیت کا ترجمہ تو آپ نے سن لیا. دنیا میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ جو اپنے مقصد حیات سے واقف ہیں، اور نہ صرف واقف ہیں بلکہ ان کا یقین ہے اور ان کا پورا ارادہ ہے اس مقصد کے حصول کے لیے جس مقصد کے لیے وہ دنیا میں آئے ہیں. ایک گروہ تو یہ ہے. دوسرا وہ جو ناواقف ہیں اور جاننا بھی نہیں چاہتے، نہ اپنے آپ کو نہ مقصد حیات کو. دنیا کیا ہے؟ دنیا رہنے کی جگہ ہے انسان کی. یعنی دیکھیں یہ معاملہ کیا ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھیں.
روح تو ہماری پہلے بھی موجود تھی، لیکن یہ کائنات نہیں تھی، اس میں دنیا نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ ارواح کو میں اپنی ملاقات کے شرف سے نوازوں۔ یہ اس کی چاہت تھی اور یہ اس کی محبت تھی۔ یہ میرے پاس آئیں، میرے نزدیک آئیں، میرے راستے پر چلیں اور مجھ تک پہنچیں، مجھے میری معرفت حاصل کریں، مجھے پہچان لیں، اور جب قریب آئیں گے تو قربت، جب قریب آئیں گے تو دیدار اور معرفت اور ملاقات، یہ سب جو ہے ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں، آپ دھوکے میں نہ پڑیں، یہی منزل ہے ہماری۔ کیا؟ اللہ ہماری منزل ہے، ہم نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اگر ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے تو ہم اللہ کی ملاقات کے اہل ہو جائیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے اللہ کے راستے پر چلنے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ بہت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں ایسے طبقے موجود ہیں جو کہ اللہ کے راستے پر چلنے کو اہمیت نہیں دیتے، خلاف شرع کچھ عجیب عجیب سی تعویلات ہیں، اور ان کے یعنی پیروں کی بھی بڑی گمراہوں کی بڑی تعداد ہے۔ اصل حقیقت اللہ ہے، واحد حقیقت ایک ہے، ایک ذات جو ہے وہ واجب الوجود ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن ہے، اور وہی ہماری منزل ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، یہ جملہ نوٹ کر لیں۔ اب ہم وہ تیاری کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا راستہ بتایا ہے قرآن میں، پیغمبر ہمیں دعوت دے کے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھجوائے گئے ہیں۔ اب پیغمبر کی دوسری ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے پر چل کر ایک نمونہ پیش کرے ہمارے ساتھ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ ایک عملی گواہی پیش کرے، عملی نمونہ پیش کرے، اور جو ان کو فالوورز ہیں، یعنی جو ان کو ماننے والے ہیں، کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں، ان کے فالوورز کی پھر یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں اور اپنی ذات میں لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کریں اللہ کے راستے پر چلنے کا۔ یہ مختصر بات ہے۔ اچھا، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ دنیا میں اس وقت دو لوگ بستے ہیں، ایک وہ جن کو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں ہے، اور یہ بڑی تعداد میں ہے، خاص طور پہ آج کے مسلمان جو بظاہر تو اسلام کا لبادہ اوڑے میں ہیں، لیکن انہیں اللہ کی ملاقات کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہاں تو یہی بات ہے نا، امید کی بات ہے نا، اللہ سے ملنے کی امید، یہ ایک بہت بڑا، یعنی وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ورکنگ کیپٹل، مومن کے لیے تو سارا اثاثہ ہی یہی ہے۔ وہ تو زندگی گزارتے ہی اس لیے ہے کہ ایک دن ہوگا کہ میں اور میرا رب ملاقات ہو جائے گی۔ قیامت اللہ سے ملاقات کا دن ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب جنت میں جائیں گے مومنین، تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے مرتبوں کے حساب سے ان کو اپنا دیدار اور ملاقات کا شرف عطا فرمائے گا۔ تو جنت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ اللہ کی یعنی اللہ کی رضا، میں جنت کی دوبارہ آپ کو تعریف کر رہا ہوں، اللہ کی رضا ہے
رضا کی جگہ، اور اللہ کی ملاقات کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ دوزخ اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت اور اس سے دوری کے جگہ کا نام کیا ہے؟ دوزخ۔ اس وقت جو لوگ اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، نہ اس کی کوشش میں ہیں، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہیں اور وہ اللہ کی لعنت میں ہے۔ باقی تو پھر یعنی دوزخ میں جو کچھ ہوگا وہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مجرمین کے ساتھ یہ لوگ مجرم ہیں، قرآن کی نظر میں یہ لوگ مجرم ہیں، اور جو لوگ امید بھی رکھتے ہیں، جن کا یقین بھی ہے اور جو تیاری کر رہے ہیں، قرآن ان کو مومن کا نام دیتا ہے یا مسلم۔ افنجعل المجرمین افنجعل المؤمنین ہے یا مسلم ہے، افنجعل المجرمین کالمسلمین یا کالمؤمنین او کما قال، جو بھی ہے۔ کیا تمہارا کیا خیال ہے لوگوں کہ میں مجرم اور مسلم اس کو برابر کر دوں گا؟ کبھی نہیں۔ ہم نہ مومن ہیں نہ مسلم ہیں۔ اب ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری بس ایک ایسے شخص کی ہے جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور مجبوراً اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ یہودی کے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ہم یہودی کہتے ہیں، یہ یہودی بچہ ہے، یا یہ یہودی کا بچہ ہے، یا یہ یہودی ہے۔ جو وہ اپنے ماں باپ کے اس میں بڑا ہوتا رہتا ہے، اس کی یہودیت ماں باپ جو ہے وہ پختہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب روایتی ہے آج کل۔ اللہ کا دین کہیں بھی نہیں ہے، نہ مسلمانوں نے اللہ کا دین اختیار کیا ہے، نہ یہودیوں نے، نہ عیسائیوں نے، نہ ہندو نے، کسی بھی۔ اللہ کا دین آج کسی نے بھی اختیار نہیں کیا۔ اللہ کا دین اسلام ہے، اور اس دین کو ماننے والے مسلمان ہیں اور اس پر عمل کرنے والے مومن ہیں۔ تو دیکھیں، میں اور مذاہب کے لوگوں سے تو میرا کوئی خاص لین دین نہیں ہے، کیونکہ میں مخاطب ہوں روایتی مسلمانوں سے۔ کہ آپ اب یہ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اور بہت سے لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ بھئی کاہے کا شکر؟ حقیقی مومن تو ہو نہیں تم، مسلمان برائے نام ہو، روایتی طور پہ ہو، صرف نماز رو۔ یعنی دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، یہ ایمان جو ہے یہ تو ایک نظریے کا نام ہے، یہ تو ایک عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ یعنی انسان یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا پہلے تو اپنی شناخت حاصل کر لیتا ہے، پھر اپنے منزل سے واقف ہو جاتا ہے، مومن کی میں بات کر رہا ہوں، اور پھر اپنے مقصد یعنی اللہ کی طرف رخ کر لیتا ہے، اور قرآن یعنی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو اپنا کر اللہ کے راستے پر یہ چلنے لگتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مومن ہے۔ اب ہم جو ہے نہ تو ایمان کا مطلب جانتے ہیں، سچی بات ہے، نہ کلمہ طیبہ کا مطلب جانتے ہیں، نہ ہمیں جب مطلب نہیں جانتے تو تقاضے جاننے کی تو پھر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، اور جب تقاضے نہیں جانتے آپ تو پھر اس کو پورا کیا کریں گے؟ روایتی مسلمان ہیں، چند کاموں کو ہم نے اصل اسلام قرار دے دیا ہے۔ اسلام تو سر جھکانے کا نام ہے، آپ کی گردن میں تو سریا ہے، آپ تو لا نسلم کہنے والے ہیں کہ میں نہیں مانتا۔ اس وقت آج کا مسلمان نہ اللہ کے حکم کو مانتا ہے، نہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہے، نہ نبی کی حیثیت سے یہ واقف ہے۔ نبی تو بھجوایا اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اتباع کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں ہم تو دیکھیں، آج اگر آپ مجھ سے کہیں کہ بھئی
مختصر الفاظ میں ہماری یعنی آج کے مسلمان کی جو تعریف ہے وہ کر دو۔ تعریف کا مطلب وہ کیا ہے، یہ ہے کیا؟ یہ دراصل روایات کا پابند ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کو روایات سے ملی ہیں، پھر یہ معاشرہ کو دیکھ کر اس نے اپنا رنگ بدل لیا ہے۔ مٹھی بھر داڑھی چھوڑ دی ہے مثال کے طور پہ، سر پہ امامہ شریف باندھ دیا ہے، یا لڑکی نے شریف پردہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن لیے ہیں جس میں اس کی جسامت یا ٹانگوں کا سائز یا بازوؤں کا سائز پتہ نہیں چلتا، ایسے کپڑے پہن لیے، اور بظاہر نماز روزہ شروع کر کے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہے ہیں۔ ہم آج کا مسلمان نہ تو اسلام سے واقف ہے، نہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے اس کا جواب ہمارے پاس نہیں، دین حقیقت میں کیا ہے ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے، کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس اس کا صحیح جواب نہیں ہے۔ وہ تو سب لکھی لکھائی، پڑھی پڑھائی، سنی سنائی باتیں ہیں۔ آج اگر ہم جانتے ہیں تو دنیا کے فائدے کو، ہماری یعنی آج کے مسلمان کی نظر میں دنیا کا فائدہ حقیقی ہے، اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنی ذہنیت کو دیکھ لیں، آپ اپنی ذہنیت کو تو پڑھیں نا۔ اصل زندگی ہماری نظر میں یعنی آج کے مسلمان کی نظر میں ظاہر ہے دنیا کی زندگی، دنیا کا فائدہ، اصل فائدہ ہم سمجھ بیٹھے ہیں۔ دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے ہمیں۔ دھوکہ کیا ہے کہ دنیا حقیقت ہے، اس کا فائدہ اصل ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ 1,00,000 روپے کتنے ہوتے ہیں، یا 1 کروڑ کتنے ہوتے ہیں، یا 1 ارب کتنے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمیں بچپن سے گنتی سکھائی جاتی ہے، ہمیں یہ گنتیاں معلوم ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص ملینر بلینر بننا چاہتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہی ہے اس کے لیے۔ اچھا، اب یہ جو مضمون شروع ہو رہا ہے، یا جو پہلے سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے، دیکھیں کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ زیادہ تر جو ہم نے ابھی تک مضمون پڑھا ہے وہ کافروں کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، مختلف یعنی اول فول بک رہے ہیں کافر۔ یہ کیسا نبی ہے، یہ تو انسان ہے، یہ تو کھاتا ہے پیتا ہے، یہ تو بازاروں میں چلتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ فرشتے نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی باغ نہیں ہے مثال کے طور پہ، یہ تو سحر معاذ اللہ سحر اس پہ ہوا ہے، یہ کسی اور سے لکھتا ہے اور پھر ہم پر پڑھتا ہے۔ اور آج کا جو سبق ہے وہ بھی اسی بارے میں ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ ساری صورت ہمارے لیے ہے۔ یہاں اگر آپ دیکھیں یعنی 22 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجرمین کا لفظ استعمال کیا ہے، یوم یرون الملائکۃ، یہ یعنی آگے انشاءاللہ بیان ہوگا، لیکن پہلے میں جو پہلی آیت ہے 21 نمبر اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، یہ پہلے طے کر لیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ عام طور پہ ہمیں کتابوں میں یہ لکھا ملتا ہے، یا جو قرآن کو بیان کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نہیں ہیں۔ ہمیں وہ لوگ تسلی دیتے ہیں کہ تم اطمینان سے سوئے رہو، تم تو جدی پشتی مسلمان ہو، کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور تم بلا حساب کتاب کی جنت میں جاؤ گے۔ یہ دعائیں بھی ہوتی ہیں، اے اللہ ہم سے حساب نہ لینا، ہمیں بلا حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دے، جبکہ وہ صفات تو ہم میں نہیں پائی جاتی۔ لیکن پہلی شرط جو ہے یعنی جنت میں جانے والوں کے لیے پہلی شرط کلمہ طیبہ ہے۔ ہمیں تو یعنی میں صحیح دیکھیں، میں نے رفتار جو ہے اپنے بیان کی رفتار جو ہے وہ آہستہ کر لی ہے، بالکل میں آہستگی سے بول رہا ہوں۔ جنت میں داخلے کی پہلی شرط کلمہ طیبہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا اور اس کو دل سے یقین کرنے والا جنتی ہے۔
یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مستیقنم بہ قلبہ، جو دل سے یقین رکھتا ہو. بہت پیاری حدیث ہے، لیکن ہم تو کسی بات پر سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بعض علماء ہمیں تسلی دیتے ہیں کہ تم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے. مجھے ذاتی طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کہہ رہے ہو، آپ تو وہ مختلف بات کہہ رہے ہو، میں تو کلمہ گو ہوں. کیا ہوا؟ اب یہ جو جملہ وہ تو اتنا کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے. اب یہ بریکٹ میں لگاتا ہوں، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، بریکٹ شروع. کیا ہوا کہ میں اللہ کے حکم کو نہیں مانتا؟ کیا ہوا کہ مجھے کلمے کا مطلب بھی نہیں پتا؟ کیا ہوا کہ میں کلمے طیبہ کے تقاضے بھی نہیں جانتا؟ کیا ہوا کہ میں اگر جانتا بھی ہوں کلمے طیبہ کے تقاضے تو میں پورا کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں؟ کیا ہوا کہ میں نے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کلمہ تو میں پڑھتا ہوں. کیا ہوا کہ میں شیطان کے سامنے سجدہ ریز ہوں؟ کیا ہوا کہ میں اپنی خواہشات کا بندہ ہوں؟ کیا ہوا کہ میں دنیا دار ہوں؟ کلمہ تو پڑھا ہوا ہے میں نے. یہ اس قسم کا ہماری ذہنیت ایسی ہے. گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے، نماز، تہجد، قرآن، ذکر، اذکار، تسبیح، لیکن شوہر کا جب معاملہ آ جائے تو اس کا رویہ قرآن کے خلاف اور حدیث کے خلاف. پھر اس کی مرضی ہے. یہ صرف بیوی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر انسان کا مسئلہ ہے. بیوی کے تو میں نام لے دیتا ہوں، خواتین ناراض نہ ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے بات ہے. مرد ہو یا عورت، آج کے مسلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہ دین کو سمجھتا ہے نہ سمجھنا چاہتا ہے، اور اگر کوئی دین کی حقیقت بتا بھی دے تو اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی. وہ کہتا ہے نہیں، بس میری پرانی جو دین ہے وہ ٹھیک ہے. میری اپنی مجلس میں آتے ہیں، میرے ارد گرد لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور جو وہ پھر کر نہیں سکتے جو میں کہہ رہا ہوں اور اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے تو وہ پھر چلے جاتے ہیں یا روایتی طور پر شامل رہتے ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی کرتے رہتے ہیں. وہ اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ کو منزل بنا لے، زندگی جینا مرنا اللہ کے لیے خاص کر دیں، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں، محمد رسول اللہ کی پیروی اور اطاعت شروع کر دیں. اس بات کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. وہ جو دیکھیں ہمارے دل میں یہ عیسائی نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل، اس کے بارے میں ہے اشربوا فی قلوبہم العجلہ. وہ بچھڑے کی انہوں نے بچھڑا بنا لیے تھا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تھے. تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی بچھڑے کی محبت ان کے دل میں یعنی کوٹ کوٹ کے بھر گئی تھی. وہ اس کی اپنی تاریخ ہے، میں اس کی تاریخ میں نہیں جاتا. آج دنیا کی محبت میں ہمارا دل یعنی دنیا کی محبت ہمارے دل میں کوٹ کوٹ کر بھر گئی ہے. اس کے خلاف بات نہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں نہ کچھ سوچنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں دین اسلام کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف دعوت ہے بس. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آپ ان کو یقیناً صراط مستقیم کی طرف بلانے والے ہیں، اور یہ راستہ اللہ کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. میں دیکھیں بہت کوشش کرتا ہوں کہ اس قرآن کو آپ اپنے لیے سمجھیں، غیر کے لیے نہ سمجھیں، ورنہ تو 3/4 قرآن کافروں کی ذہنیت کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. 3/4 قرآن. اس میں تو زیادہ تر تو نظریے کی بات، اور نظریے کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ تیار بھی نہیں ہیں. بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، بہت زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے. ساری قوم، ہماری مسلمان قوم بھٹک گئی ہے.
گمراہ. اس نے اللہ کی بجائے دنیا کو منزل کر لیا ہے، بنا لیا ہے. اس کا رخ اللہ کی بجائے ظاہر کی طرف ہے. آپ خود دیکھ لیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، نہ اس میں مجھے کوئی لمبے چوڑے دلائل دینے کی ضرورت ہے. اپنی پریشانیوں کو دیکھیں آپ، اپنے جن مواقع پہ آپ خوش ہوتے ہیں یا خوشی محسوس کرتے ہیں یا خوشی مناتے ہیں، وہ اس کو آپ دیکھ لیں. اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی توقعات کو دیکھ لیں، اپنے مستقبل کے منصوبوں کو دیکھ لیں. یہ سارے کے سارے ہمارے تعلق رکھتے ہیں ظاہر سے. ظاہر کے فائدے پر ہم خوش، ظاہر کے نقصان پر ہم خفا، اور ہماری پریشانیاں ساری کی ساری ظاہر. دیکھیں قبر، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قبر تو آپ کے قریب ہے. میں خود آپ دیکھ لیں 65 سال میری عمر ہے، اور میرے کئی کم عمر ساتھی جو ہیں وہ چلے گئے. میرا نمبر ہے، اب میں نے جانا ہے فوراً قبر میں. اور قبر کو اگر آپ بھلا دیں، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے 80 سال کے بوڑھے میں نے دیکھے ہیں، ان کی ساری سوچ جو ہے دنیا کی ہوتی ہے. میں نے یہ میری ساری زندگی کمائی ہے، یہی میرے بچے ہیں، یہی میرے پیسے ہیں. کوئی کیسی لعنتی سوچ ہے. انسان مرتے مر جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں، اپنے بڑے بوڑھوں کو دیکھ لیں، اور سب آپ اپنی حالت کو دیکھ لیں. ظاہر پرست لوگ ہیں ہم لوگ مٹیریلسٹ ہیں. اللہ کی ملاقات کی چاہت یہ تو ہماری کتاب میں نہیں ہے، اور یہاں تو واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. جو حقیقی نعمت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. یا جنت دوزخ کا تذکرہ ہی نہیں ہے. یہاں اگر آپ دیکھیں، یہ یعنی ہم پڑھ رہے ہیں 21، 22 اور 23 آیات. اس 23 آیات میں کہیں بھی نہ ایمان والوں کا تذکرہ ہے، یعنی نہ ایمان کا نام ہے، نہ نفاق کا نام ہے، نہ شرک کا نام ہے، نہ کفر کا نام. بس ایک رویہ ہے، ایک سوچ ہے. دنیا میں دیکھیں آپ، یعنی یہ تو یعنی کوئی عجیب سی بات ہے، یعنی سمجھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. وقال الذین لا یرجون لقاءنا. ایک بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے، جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. اب جو لوگ اللہ کی ملاقات، اب یہ تو بہت بڑا ایشو ہے کہ اب آپ، یعنی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کبھی آپ نے کوئی یعنی جذبہ محسوس کیا، کوئی اشتیاق ہوا آپ کے دل میں کہ بھئی اللہ کی ملاقات کی تیاری کرنی ہے، اور روز قیامت میری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ڈن ہے، اور اس کے لیے میں نے جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے؟ کبھی کوئی آپ نے کوئی تیاری کی امنگ؟ یہاں تو آپ دیکھ لیں، دنیا میں آپ کہیں کا بھی سفر کرتے ہیں تو اس کے لیے پہلے سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. حاجی لوگ جو ہیں حج جب جاتے ہیں تو 1 سال پہلے جو ہے یا 8 مہینے پہلے درخواستوں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے. درخواستیں منگوائی لی جاتی ہیں. جو ذہنی طور پہ تیار ہے وہ جو ہے درخواست دے دیتے ہیں. پیسے یا کسی کے پاس ہیں یا وہ جس نے جمع کیے ہیں پیسے جمع کروا دیتے ہیں، تصویر کھنچواتے ہیں، فارم بھرتے ہیں، بینک جاتے ہیں. یہ سارا پروسیس جب منظوری آ جاتی ہے تو پھر دیکھیں وہ ایک پروسیس الگ ہے. آپ کی تیاریاں، آپ پھر اگر سیریس ہیں حج کرنے میں تو کچھ کتابیں لیں گے، کسی سے پوچھیں گے، حاجیوں سے پوچھیں گے. یہ ساری پھر وہ کتاب میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ بھئی آپ پیدل چلنا شروع کر دیں، یہ کر دیں. آپ یہ ساری تیاریاں کرتے ہیں. ابھی 1 سال باقی ہے حج میں، اور اب سے آپ نے شوق اور ملاقات اور خانہ کعبہ اور روزہ، اس کی آپ خواہش لے کے آپ تیاری شروع کر دیتے ہیں. میں حج پہ جانے والا ہوں، قریبی دوستوں کو آپ مجدہ سناتے ہیں، خود بھی خوش ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں. یعنی انسان جس بات کی توقع رکھتا ہے اس کے لیے پھر تیاری کرتا ہے. بات کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، لولا انزل علینا الملائکۃ، کیوں نازل نہ ہوئے ہم پر فرشتے، او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے، لقد استکبروا فی انفسہم، حقیقت میں یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے ہیں، وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور یہ حد سے بڑھ کر سرکشی کر رہے ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا یومئذ، تو اس دن مجرموں کے لیے چندہ خوشی کی بات نہیں ہوگی، وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، بلکہ وہ انہیں دیکھ کر ڈرتے ہوئے کہیں گے کہ کوئی روک والی آڑ ہوتی جو ہمیں ان سے بچا لیتی، یا فرشتے انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ تم پر جنت کا داخلہ قطعاً ممنوع ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے، یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں، یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشرى یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہ گاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، اور کہیں گے خدا کرے تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم